الحمدللہ سورہ اعراف آیت نمبر 62 تک ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا، اگرچہ آیت نمبر 59 سے تفسیر رہ گئی ہے، صرف ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 63 سے ترجمہ کریں گے، آغاز کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو تفسیر رہ گئی اس سے پہلے جو آیات ہے ان کی تفسیر بیان کریں گے، پھر آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم۔ اوعجبتم، اور کیا؟ عجبتم، تمہیں تعجب ہوا، عجبتم تمہیں تعجب ہوا، ان یہ کہ جاءکم آئی تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم تم میں سے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا اور تاکہ تم ڈرو، ولعلکم اور تاکہ تمہارے اوپر ترحمون رحم کیا جائے، اور تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فانجیناہ پھر ہم نے اسے نجات دی، والذین وہ لوگ جو معاہ اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما عمین بے شک وہ لوگ تھے، عمین اندھے، بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64 کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس سے پہلے آیت نمبر 59، 60 اور 61 ان کا ترجمہ کل ہو چکا تھا۔ اب ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ مفسرین نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے جو سورت ہم نے پڑھی تھی، سورہ انعام، اس میں زمین کی خلافت کا ذکر بھی فرمایا، اور اس سورت کی ابتدا جو ہے اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے معیشت اور ہدایت کے سامان پیدا کیے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کی عداوت کا تذکرہ بھی ہوا، اس کے بعد نیکی اور برائی کرنے والوں کے انجام کو بیان فرمایا، اور وحی الہی کی حیثیت بیان فرمائی۔ تو اب یہاں پہ نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
بعض انبیاء کی زندگی کے اہم واقعات بیان فرمائے ہیں اور ان کی تبلیغ کے طریقے پہ روشنی ڈالی ہے کہ وہ انسانوں کی کس طرح رہنمائی کرتے تھے۔ ان واقعات سے جہاں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو تسلی دلانا مقصود ہوتا ہے، دوسری طرف آپ کی امت کو جرت دلانا بھی مطلوب ہے کہ بغیر کسی خوف اور خطر کے اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہو۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مستقل صورت حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اس صورت میں صرف آپ کا، آپ کی قوم کا اور طریقہ تبلیغ کا ذکر ہے۔ بعض دیگر صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلی اہم شخصیت حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ تو صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں تاکہ حساب کتاب شروع ہو، کیونکہ لوگ سخت تکلیف ہوں گے۔ اس سلسلے میں لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور عرض کریں گے انک اول الرسل الی اہل الارض، کہ نوح علیہ السلام آپ اہل زمین کی طرف اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہے۔ آدم علیہ السلام اور آپ کے درمیان انبیاء تو اور بھی ہے، جیسے شیث علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، لیکن ان کے ادوار میں حضرت نوح علیہ السلام جیسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جن کی قوم کو ہلاک کیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہم ترین شخصیت ہے جن کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدیہ یا 10 نسلیں گزری ہے اور آپ 10ویں نسل میں سے تھے۔ اب جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 240 سال تھی، بعض میں 400 سال کا ذکر آتا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی نازل فرمائی، آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ قرآن مجید میں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ آپ اپنی قوم میں 50 کم ہزار یعنی 950 سال ٹھہرے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد طوفان آیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قوم کے لیے بد دعا کی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کسی کافر کو زندہ باقی مت چھوڑنا، ان میں سے کوئی بھی زندہ رہے۔ آپ نے قوم کے ہاتھوں بڑی تکالیف برداشت کی تھی۔ وحی الہی نے سورہ ہود میں اشارہ کر دیا تھا کہ اب تیری قوم میں کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے۔ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جو ایمان لا چکے ہیں اتنی ہی رہیں گے۔ آپ مایوس نہ ہو، اپنا کام کرتے جائیں۔ پھر بد دعا کی پاداش میں جب طوفان آیا تو قرآن اور تورات کے مطابق سارے کے سارے کافر ہلاک ہو گئے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی کافر بیوی اور نافرمان بیٹا کنعان بھی طوفان میں بہہ گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ زمین پہ موجود رہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ طوفان کے بعد آپ 60 سال تک زندہ رہے۔ 7ویں صدی ہجری کے اشارے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام اطول الانبیاء عمراً، تمام انبیاء میں طویل العمر تھے۔
بعض रिवायात में आपकी उम्र 1300 साल और बाद में 1400 साल बताई गई है, लेकिन सबसे कम उम्र 1050 साल मनकूल है। इसके बरखिलाफ आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। इसमें से भी 40 साल कम है जो उन्होंने अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। तो बहरहाल इन आयात में अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र इस तरह किया, लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, अलबत्ता तहकीक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ रसूल बना के। फ़क़ाला, उन्होंने अपनी कौम से यूं खिताब किया, या कौम अबुदुल्लाह, ए मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की इबादत करो। तमाम अंबिया की इब्तिदाई तालीम यही रही, सब ने अपनी अपनी कौम को तौहीद का दर्स दिया। अंबिया अलैहिस्सलाम के इत्तिबा में अल्लाह के जितने नेक बंदे आए हैं, औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, मुर्शिदान बरहक, सबका पहला सबक यही तौहीद। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को सबसे पहला दर्स यही दिया, अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, वही माबूद बरहक है। अगर तुमने मेरी बात को तस्लीम ना किया और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे ना हुए और उसके बजाय दूसरों की पुरस्तिश करने लगे, तो इन्नी अखाफ़ु अलैकुम आज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक मैं डरता हूं तुम पर बड़े दिन के आज़ाब से। बुनियादी तौर पे बड़ा दिन क़यामत का दिन है। ये तवील भी होगा, मुहासबे और मुश्किलात के एतबार से बड़ा भी दिन होगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे डर है कि तुम उस बड़े दिन के आज़ाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, क़ाल अल मलअु मिन कौमी, आपके कौम के सरदार कहने लगे, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देख रहे हैं। तू बहकी बहकी बातें करता है, अपने अब्बा व अजदाद के दीन को मिटाना चाहता है। तारीख़ अंबिया शाहिद है कि हक की मुखालफत में हमेशा बड़े बड़े लोग ही पेश पेश रहे। हर नबी की अवलीन पैरोकार गरीब लोग होते हैं और साहिब हैसियत लोग हमेशा मुखालफत पे कमर बस्ता रहते हैं। वजह जाहिर है कि अगर वो नबी की नबूवत को तस्लीम कर लेंगे तो उनको अपनी चौधराहट पे ज़र्ब पड़ती है, उनकी सियादत जो है ख़त्म हो जाती है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 साल तक इस्लाम के खिलाफ बरसरे पेकार रहे, फिर तक हार कर दीन में आया। तो आज भी हक की मुखालफत करने वाले अमीर ही होते हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग तो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन मालदार खुसूसन नौकरशाही के जो कारिंदे होते हैं वो हक से रोकने की कोशिश करते हैं। तो जो शख्स ये समझता है कि बड़े लोगों की मौजूदगी में दीन को तक़वियत हासिल हो जाएगी, वो बेवकूफ़ है। जब तक ये लोग मौजूद है, दीन को गलबा हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि साहिब इक़्तिदार लोग दीन की बात ना खुद कबूल करते हैं, ना दूसरों को कबूल करने देते हैं। तो यहाँ भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो अमीर लोग होते थे, सरदार थे, उन्होंने आपकी मुखालफत कर दी और आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मुआज़ अल्लाह आप खुली गुमराही में है, हमारे आबा व अजदाद के तरीके को बदलना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन हालात से गुजरना पड़ा। मक्के के उमरा ने कहा, इन्नका लमजनून, माज़ अल्लाह आप तो पागल है। हालांकि नबी तो आक़ल उन्नास, तमाम लोगों से ज्यादा अक्लमंद होता है। मक्के वाले भी आपको दीवाना कहते, अगर कोई मिलने के लिए आता तो उसे ठालने की कोशिश करते, कहते कि तुम उस पागल से मिलना चाहते हो, छोड़ो उसे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो तो बहकी बहकी बातें करता है, तुम उसकी बात सुनकर क्या करोगे। तो जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आप पर गुमराही का इल्ज़ाम लगाया तो आपने फरमाया, क़ाल या कौम लैसा बी ज़लाला, ए मेरी कौम मैं तो गुमराही में मुलव्विस नहीं हूँ।
قوم نے آپ کے متعلق زلال کا لفظ استعمال کیا، یعنی آپ گمراہ ہے، لیکن آپ نے زلالہ فرمایا، جس کا مطلب یہ کہ میں تو ادنا سے ادنا اور چھوٹی سی چھوٹی گمراہی میں بھی مبتلا نہیں ہوں، میں تو حق پہ ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو وہی بات کرتا ہوں جس کے ساتھ اس نے مجھے بھیجا ہے، تو میں کوئی غلط یا گمراہی کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں۔ ہر نبی کا یہی کام ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ اپنی قوم تک پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو کیا کہا کہ تم تو گمراہ ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں کیا کہا کہ تم تو گمراہ ہو، تو نوح علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ نہیں میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ تم گمراہ ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ لیس بی ضلالہ، میں گمراہی میں ملوث نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اگر میں آپ میں سے کوئی ہوتا تو فوراً لڑنا جھگڑنا شروع کرتے، بھائی مجھے گمراہ اس نے کہا، یہ کون ہوتا ہے مجھے گمراہ کہنے والا؟ تو یہاں سے ہمیں دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول سمجھا دیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سورہ فرقان میں آپ نے پڑھا ہے، مومنین کی صفات بیان کی ہے، عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہے کہ جب جاہل لوگ ان کو مخاطب کرتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ سلامتی کی بات۔ سلامتی کی بات یہی بہترین مثال یہاں پہ نوح علیہ السلام کی بیان کر دی کہ جب انہوں نے کہا کہ تم کیا ہو؟ گمراہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا گمراہی سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جب آپ تبلیغ دینے لگے تو ذاتیات پہ آپ نے نہیں اترنا، بلکہ جو دعوت ہے وہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی جاہل ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے، جہالت کا انداز اپناتا ہے، غلط بات کرتا ہے، ناقابل برداشت بات کرتا ہے، تو آپ جو ہے سلامتی کی بات کریں، آپ اس کے جواب میں کیا کریں؟ سلامتی کی بات کریں۔ تو ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں۔ ہر نبی کا یہی کام ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ اپنی قوم تک پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے آگے امت تک پہنچا دے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تو اپنے رب کے پیغام تک تم تک پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہاری خیرخواہی کی بات کرتا ہوں تاکہ تم کفر اور شرک سے بچ کے جہنم سے بچ جاؤ۔ مجھے تو تمہاری خیرخواہی منظور ہے، میں تمہیں حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے گمراہ بتا رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح تم کس طرف جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے دین النصیحہ، کہ دین تو سر خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کس کے لیے خیرخواہی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولکتبہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، یعنی نصیحت کی بات اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان حکام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کفر اور شرک نہ کیا جائے۔ رسول کے حق میں نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کا اتباع کیا جائے۔ کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ کتاب کی تصدیق کی جائے، اس پہ ایمان لایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ مسلمان حکمرانوں کے سامنے سچی بات کہنا، ان کو صحیح مشورہ دینا ان کی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اور حتی الوسع عام مسلمانوں کے لیے ایمان، نیکی، تقوی اور طہارت کو پسند کرے۔ جو آرام اور راحت خود اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ حتی المقدور لوگوں کی مدد کرے، کسی کو برائی سے روک دینا بھی اس کے لیے بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور نصیحت کی اچھی طرح وضاحت فرما دی۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ مجھے گمراہ مت سمجھو، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کا ہر نبی کہتا ہے، انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارے لیے امانت دار ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
میرے پاس قطعی اور یقینی علم ہے، میرے پاس وحی الہی آتی ہے جس کے مطابق میں خود بھی عمل کرتا ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک بھی پہنچاتا ہوں، میں ایمان اور کفر دونوں کے انجام سے واقف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے لیکن تم مجھ پہ گمراہی کا الزام لگاتے ہو، تم مجھ پہ کیا کرتے ہو؟ گمراہی کا الزام لگاتے ہو۔ یہ تو کل کی آیات جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آج جو آیات ہم نے جن کا ترجمہ کیا، تو پہلی آیت میں نوح علیہ السلام کی اپنے قوم سے خطاب ہی کا حصہ ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اپنے قوم سے خطاب فرمایا، او عاجب تم، کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک مرد پہ، آدمی پہ۔ مطلب یہ کہ اس میں کون سی انوکھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے بندوں میں سے ایک مرد پہ آ جائے؟ یہ تو معروف بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو ان کو بعض خصوصیات ان کی اولاد میں بھی رکھی، تو آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے صاحب استعداد اور کمال بندے پیدا کیے جنہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تم میں سے ایک مرد کو یہ شرف بخشا کہ اس کے پاس نصیحت آئی۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو انہی کی قوم کے پاس بھیجا۔ تو کسی نبی یا رسول کا اس کی اپنے قوم سے ہونا یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو فطرت کی بات ہے۔ یہ تو کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے کہ وہ انسان کی رسالت سے انکار کرتے رہے۔ ان کا استدلال یہ رہا کہ ابشر یہدوننا، کیا آدمی اور بشر ہی ہماری رہنمائی کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رسول بن کے آ جائے؟ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بیوی بچے ہیں، تمام لوازمات انسانی ان میں پائے جاتے ہیں، تو ہم انہیں کیسے رسول تسلیم کریں؟ سورہ قمر میں قوم لوط کا یہ اعتراض بھی ہے، بشر منا واحدا نتبع، کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی پیروی اختیار کر لیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو غلط کار اور گمراہ ہو جائیں گے، ہم بے عقل ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ کفار نے ہمیشہ رسالت کو بشریت کے منافی سمجھا۔ کفار کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی رسول ہماری طرف آتا ہے تو وہ انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ ہو، جو نہ کچھ کھائے نہ پیے، نہ گلیوں بازاروں میں پھرے، نہ اس کی بیوی بچے ہو، تو یہی کفر کی بات تھی۔ تو اس آیت میں رجل کا لفظ ایک دوسرے نقطۂ نظر سے بھی توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ نبی اور رسول ہمیشہ مرد ہوتا ہے، کوئی عورت اس منصب پہ فائز نہیں ہو سکتی، اگرچہ خدائی قانون میں مرد اور عورت دونوں برابر کے مکلف ہے، لیکن اپنی اپنی ساخت کے اعتبار سے بعض کام مرد نہیں کر سکتے، بعض کام عورتیں نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے، ان کی قوا اور حواس مردوں سے کم تر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت جیسا مشکل کام مردوں کی سپرد کیا ہے۔ علم عقائد والے فرماتے ہیں کہ لفظ نبی جو ہے دو مادوں سے ہے، اس کا ایک مادہ جو ہے نبون ہے، جس کا معنی بلندی ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے عام اہل ایمان کی نسبت سے بلند ہوتا ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں 5 حواس ہوتے ہیں، جبکہ نبی میں 6واں حاسہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ وحی الہی کو قبول کرتا ہے اور ملائکہ سے رابطہ قائم کرتا ہے، تو نبی ہر اعتبار سے امت کی نسبت بلندتر ہوتا ہے۔ اور اگر نبی کا مادہ نبع لیا جائے تو معنی خبر دینے والا بنتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ تعالیٰ سے عالم بالا کی خبر پا کر امت تک پہنچاتا ہے۔ دین اور شریعت کے تمام احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پہ نازل ہوتے ہیں، تو وہ ان سب امور کی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ علی رجل منکم لینذرکم، یعنی ہم نے تم میں سے ایک مرد کو نصیحت دے کے بھیجا، لینذرکم تاکہ تمہیں کفر، شرک اور برائی کے انجام سے ڈرائے، ولتتقوا تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے گا، اس کے رسول اور کتابوں پہ ایمان لائے گا، صحیح پروگرام کو قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوگی؟ اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت توحید دی، فکذبوا، تو انہوں نے اس دعوت کو جھٹلایا، کہتے تھے ہم تیرے دعوے کو نہیں مانتے، تو العیاذ باللہ جھوٹا ہے، بھلا ہم میں سے ایک انسان پہ وحی کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی فرشتہ یہ پیغام لاتا تو ہم مان جاتے، کوئی امیر کبیر صاحب مال و جاہ دعویٰ کرتا تو ہم تسلیم کر لیتے، تیرے جیسے نادار آدمی کا دعوی نبوت اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ آگے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں مکے والوں نے بھی یہی جواب دیا تھا جو قوم نوح نے دیا، کہنے لگے تیرے پیروکار تو کمتر لوگ ہیں، نہ ان کے پاس مال ہے نہ کوئی رتبہ ہے، تو ہم تمہیں کیسے نبی مان لیں؟ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے رئیس موجود ہیں، ان میں سے کوئی دعویٰ کرتا تو بات بنتی، نبوت کے لیے ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا۔ تو بہرحال قوم نوح علیہ السلام نے آپ کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور چند ایمانداروں کے علاوہ سب غرق کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بڑی محنت کی، بڑی بڑی تکالیف برداشت کی ہے۔ سورہ نوح کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے دن رات ایک کر کے لوگوں کو فردن فردن سمجھانے کی کوشش کی، بڑے بڑے اجتماعات میں خطاب کیا، دعوت کے تمام طریقے اپنائے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑھا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی، بلکہ تورات کے مطابق 45 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ بلند تھی۔ اور جب طوفان آیا تو صرف کشتی کے سوار ہی بچ سکے۔ بائبل کے بیان کے مطابق یہ کشتی 150 دن یعنی 5 ماہ تک پانی میں تیرتی رہی، اور پھر آرمینیا کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی جودی پہ جا کے ٹک گئی۔ اب ان میں تعداد کیا تھی اس میں اختلاف ہے، 40 مرد اور 40 عورتیں تھی۔ راجی روایت یہ ہے جس میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس بھی تھے۔ طوفان تھم جانے کے بعد جب یہ لوگ دوبارہ زمین پہ آباد ہوئے تو آگے نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے چلی، ان کے علاوہ کسی اور سے نسل نہیں بڑھی۔ تو اس وقت پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی آباد ہیں وہ ان 3 کی اولاد ہے۔ سام کی اولاد میں سے ہم جو ہے لوگ جو ہے سام کی اولاد ہونے کی نسبت سے سامی نسل کہلاتے ہیں، حبشہ والے حام کی اولاد سے ہے، اور باقی سب یافس ہے۔ تو نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، کیونکہ انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو اندھا فرما دیا۔ اندھا ہونے سے مراد ظاہری آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے مراد ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ان کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں سے اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے۔